چلے آئیے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور خواب وہ ہیں جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں، ان کی تعبیر بتانے کے لیے ہمارے پاس شخصیت موجود ہے۔ نام میں بعد میں بتاؤں گا، ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن چھوٹا سا تعارف جو کہ ایک فارمیلٹی پوری کر دیں۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل رہا ہے۔ شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو آج تو بلو ہے پورا، وہ تو انگلش میں کہا جاتا ہے نا آئی ایم بلو ود آؤٹ یو، لیکن وہ اچھی ٹرم میں نہیں، لیکن یہ بلو اچھا لگ رہا ہے آپ کو۔ بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جو خواب ہیں ریٹن میں بھی ہیں، میرے پاس لائیو لنک پہ بھی آ رہے ہیں، آپ جیسے کہیں گے میں وہاں سے آج شروع کرتا ہوں۔ جیسے آپ کے لیے آسان۔ جزاکم اللہ خیر۔ لیں جی، ہم یہاں پہ جو ریٹن میں آ رہے ہیں، جو لائیو لنک پہ، ان کو شامل کرتے ہیں۔ اسلامک آرگنائزیشن NUE آفیشل ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی کا خواب ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں 2 دودھ والی بالٹیاں خالی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھیں، لیکن کڑائی میں دودھ ڈال کر سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں بیٹی کو دوں گی، اور وہ میری پھپھو کے بیٹے کو بھیج کر کہتی ہیں۔ اچھا، آگے انہیں بتایا میرا نام صدف ہے، پلیز میری والدہ کے خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ کی جو 2 بالٹیاں جی خالی ہیں، پھر وہ ان کی والدہ نے سر پہ اٹھائیں، ان میں دودھ بھی ہے جی، پھر پھوپھو کے بیٹے کو دیں کہ جاؤ جا کر بیٹے کو دے۔ ہاں جی۔ تو یہ نہیں بتایا کہ بیٹی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، لیکن لگتا یہی ہے کہ شادی شدہ ہے، کیونکہ ماں بھیج رہی ہے۔ اچھا، تو مائیں بھیجتی ہیں نا بیٹیوں کے گھروں میں کوئی نہ کوئی چیز، تو یہ ان کے لیے ان کے میکے کی طرف سے کوئی خیر آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا ڈائریکٹ ان کو ملے، بلکہ وہ کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے ان تک کوئی خیر، کوئی اچھی خبر پہنچے گی، کوئی رزق اس کے ماں، کیونکہ جو دودھ ہے نا، یہ دودھ شروع میں بالٹیاں خالی تھیں، لیکن پھر اس کے اندر دودھ ڈالا اور پھر سر کے اوپر رکھا، اور پھر جو ہے نا اپنے پھوپھو کے بیٹے کو دیا کہ جاؤ جا کر دے آؤ۔ تو یہ شروع میں جیسے مالی معاملات کے اندر کوئی آزمائش کے مراحل ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھر دے گا۔ اور یہ ان کے میکا، یہ والدہ جن کی طرف سے، جن کے پاس پہلے خالی بالٹیاں تھیں، ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ نا کئی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، غربت ہوتی ہے اس وقت، اور والدین چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو وہ کچھ نہیں دے پاتے جو کچھ انہوں نے دینا تھا۔ اچھا، پھر وقت آتا ہے، وقت کے ساتھ بیٹیاں آگے زیادہ عمر والی ہو گئیں، لیکن ادھر میکے کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دوبارہ اپنے وہ دل کی خواہشیں پوری کرتی ہیں کہ ہم شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو نہیں دے پائے تھے، اب جو ہے نا ہم ان کو دیتے ہیں۔ آپ کی بات کو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں۔ وہ جو آپ نے کہا نا کہ لگتا ہے شادی شدہ ہے، ان کا اینڈ پہ ایک کمنٹ آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ ہوں، میرا کمنٹ آپ تک نہیں پہنچ پایا، اور کہتے ہیں دودھ کا رنگ بدل جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک تو پہلے ان کے گھر میں نہیں تھا، پھر دوبارہ جب میکے کے پاس اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا کرے گا، پھر وہ خیر ان تک پہنچے گی کسی واسطے سے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پاس دولت اور خیر آئے، جو اس کا رنگ تبدیل ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو سبز رنگ ہے جی، ویسے سبز رنگ نیکی کی علامت بھی ہے، نیکی اور خیر کی علامت بھی ہے، اور یہاں پر دودھ یہ علم اور رزق کی علامت بھی ہے۔ تو بعض لوگ رزق اور علم کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ڈگریوں کی بنیاد پر بھی متکبر ہوئے، ٹھیک، ڈگریاں لے کر وہ پرلے درجے کی جہالت پہ اترتے ہیں، اور جیسے ہی رزق اور دولت آتی ہے وہ چھوٹے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اپنے سے کم۔ لیکن یہاں جو اس کا رنگ تبدیل ہو کر گرین ہو گیا نا، رزق اور علم اور جو خیر آئی ہے وہ ان کو گناہ گار نہیں کرے گی بلکہ مزید نیک بنائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خواب انشاءاللہ اچھا ہے۔ اچھا خواب۔ آکے عثمان کیسے لکھتے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی، کہتے ہیں میں سیالکوٹ سے ہوں، تعبیر پوچھنی ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا کسی نے مجھے انتہائی خوبصورت بکری کا بچہ گفٹ کیا ہے، اور میں اس کو پال کر اس کی قربانی کروں۔ یہ کسی نے ان کو بکری کا بچہ جو دیا ہے نا، اور اس میں پالنے کا بھی تذکرہ ہے اور اس میں قربانی کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر تو یہ شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے یعنی اوورال ایک بیٹے کی علامت، یعنی یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے سے نوازے گا، بالخصوص اگر یہ شادی شدہ ہوں اور ان کی مسز پریگننٹ بھی ہوں، کیونکہ وہ پھر آگے پرورش کرنا، پھر اس کی جو ہے نا آگے معاملات، اور پھر بچے کی پرورش کے لیے والدین کو بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے، اپنا آرام،
اپنا سکون، کئی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہیں یہ جو دوست جنہوں نے جو بھی یہ بکری کا بچہ دیا ہے جی ان کی طرف سے کوئی خیر، کیونکہ بکری کا بچہ یہ رزق حلال کی طرف بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے، تو ان کو رزق ملے گا، لیکن وہ رزق ابھی نہیں بلکہ کچھ دیر بعد، کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں یہاں پر کہا گیا کہ وہ بکری کا بچہ پالیں اور پالنے کے بعد قربانی دیں. تو اس کا مطلب جو اس کا آخری نتیجہ ہے نا اس کے حصول تک کوئی وقت لگے گا. تو کچھ دیر بعد، کچھ صبر کے بعد، کچھ انتظار کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا، اور اس کا ذریعہ یعنی ڈائریکٹ ان کے کاروبار میں نہیں، ڈائریکٹ ان کے معاملات میں نہیں، بلکہ کسی اور وسیلے اور ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ خیر دے گا، لیکن ابھی نہیں، تھوڑا سا وقت لگے گا. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا پھر یہ اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کریں گے، دوست احباب کو بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کریں گے. اچھا خواب ہے. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. رضوان تبسم صاحب جو آپ نے لکھا ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس ٹاپک میں، ہمارے اس سیگمنٹ میں، یہ شرعی سوالات میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں، آپ لکھیے گا اس وقت. آگے بڑھتے ہیں. سارہ خان لکھتی ہیں یہ خواب اکثر ہم تینوں کو ایک ہی رات میں آتا ہے اور کبھی ڈیفرنٹ راتوں میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہر اسکول کے اندر آ گیا ہے اور ہمارے شہر ہے یا شیر ہے، اب آئی ڈونٹ نو، آپ آگے سن لیجئے. شیر اسکول کے اندر آ گیا ہے اور ہمارے پیچھے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے ہم بھاگتے ہیں تو اچانک میرا ڈرائیور یعنی بچوں کا چچا آ جاتا ہے اور وہ ہمیں بائک پہ بٹھا کے سچویشن سے بھگا کے لے آتا ہے. اچھا جی. آگے لکھتے ہیں میں نے خواب میں مٹھائیاں دیکھی ہیں بہت زیادہ پیاری، پھر کچھ دن بعد خواب میں بہت زیادہ میٹھی دیگیں پک رہی ہیں اور میری دادو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں. میں ایک لڑکی سے کہتی ہوں کہ میری دادو کو میک اپ کر دو، کہتی ہیں کہ نہیں کرنا، اور دادو مسکرانے لگ جاتی ہیں کہ کوئی بات نہیں. اچھا سائرہ میری بہن جو آپ نے لکھا یہ میں نے اپنے آپ کے امتحان میں ڈالا ہے. اتنے لمبے ایک تو نہ لکھیے یہاں پہ آپ جو خوابوں کے بعد اردو میں لکھ دیں اگر آپ تو آپ کے لیے بڑا بہتر ہو جائے گا، یا تو پھر انگلش میں لکھ دیں تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اس طرح آپ میرا امتحان نہ لیں، آپ کی مہربانی. سر شیر آیا ہے اسکول میں اور وہ ان کے پیچھے لگا ہے، پھر وہ بچوں کو لے کر نکل بھی گئی اور ڈرائیور کے ذریعے سے. ہاں تو بچے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. جی. تو شیر کا اسکول میں آنا اور ان کے پیچھے لگنا، یہ بچوں کا جب بسا اوقات آج کل تعلیم بھی ہے، تعلیم پہ چھٹیاں بھی ہیں، اور ابھی تو پتہ یہ چلا ہے کہ چھٹیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں، تو یہ جو دل نہیں لگتا نا بچوں کا تعلیم پہ، تو یہ تعلیم کے معاملات کے اندر کہیں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. اچھا. تو کیونکہ بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، پھر وہ بچ نکلتی ہیں. تو اس میں یعنی کوئی آزمائش وہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو یا ان کے گھر کے حوالے سے ہو، لیکن کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے گا، جیسے ڈرائیور آ گیا یا کوئی اور آ گیا، اس کے ذریعے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. وہ آگے میں دوسرا خواب ہے مٹھائیوں والا، میٹھی دیگوں والا، دادی جان والا، دیگیں اور یہ سارے معاملات اس مرحلے کی اس آزمائش سے نکلنے کے بعد جب خیر و برکت ملے گی تو یہ سارے معاملات اس کی طرف اشارہ ہیں. ٹھیک. فوت شدہ دادی کو بھی دیکھا ہے دوسرے خواب کے اندر، اور کہہ رہی کہ میک اپ کر دیں، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں رہنے دیں. تو یہ دادی اماں کا تذکرہ، دادی اماں مرحومین کا اس طرح سے آنا، تو یہ بس وہ یادیں ہوتی ہیں جو آدمی ان کے بارے میں کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آگے عرفات شیخ لکھتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین. نظامی بھائی صاحب جی بہت شکریہ، جیتی رہیے، خوش رہیے، آمین. اچھا آگے مومنہ رؤف لکھتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی ریلیٹیو کے گھر میں ہوں اور میری امی گئے ہیں، ادھر میں نے کھانا بنایا ہے، میری سسٹر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کھانے سے اسمیل آ رہی ہے، کھانا بٹر ہے. اس بارے میں بتا دیجئے سر. بس یہ کھانے کا خراب ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ مالی معاملات کے اندر کوئی پریشانی، خاص طور پہ جس گھر میں گئی ہیں. اچھا. جس گھر میں گئی ہیں وہاں پر کوئی مالی معاملات کے اندر یا تو بعض دفعہ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، احتیاط سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی مالی ویسے آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ نے اگر رزق دے رکھا ہے اس کو محتاط استعمال کریں، اور اگر کوئی کمی کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وسعت اور کشادگی کی دعا کریں. ٹھیک ہے. صبا افتخار لکھتے ہیں بھائی آپ نے دو خواب مکس کر دیے. میری بہن آپ نے لکھا ہی ایسا تھا، مجھے جس مشکل میں ڈالا آپ نے، لیکن ہم نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے پوچھا گیا ہے، لکھتے ہیں عبد الوحید کہ میری وائف ہیں، ان کو مسلسل ایک ہی خواب نظر آتا ہے کہ ان کی تائی اور ان کی بیٹی ان سے جھگڑتی نظر آتی ہیں ایک ہی بات پر، لیکن صبح وہ بات یاد نہیں رہتی.
تو یہ بعض دفعہ نا کچھ غیر ضروری باتوں کے اندر خاندان کے اندر کچھ الجھاؤ ہو جاتا ہے، جب یاد ہی نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے اس جھگڑے کا کوئی اثر نہیں ہے زندگی پہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے ماجد صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے بتاتے ہیں میرے چھوٹے بھائی پر جن ہے، اور میرا بڑا بھائی مجھے کہتا ہے کہ وہ دیکھو جن، تو میں اسے دیکھ کر ڈر رہی ہوں جبکہ جن مجھے نظر نہیں آتا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے امی کہتی ہیں کہ جن آ رہا ہے اور وہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے، میں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ رہی ہوں۔ یعنی یہ خواب کا ہی وہ میرے خیال میں بس یہی چیز جو پڑھ رہی ہیں نا، جی اسی کو زندگی کا معمول بنائیں اور ذکر اذکار اور دعاؤں کا اہتمام رکھیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جسمانی صاحب نے جب سے لائیو خواب یہاں پہ پڑھنے شروع کیے ہیں میں نے اور بتانے شروع کیے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے کلک کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس کہ میں ایک پڑھ رہا ہوتا ہوں، نیچے کمنٹ آتا ہے وہ فوراً اوپر چلا جاتا ہے، امتحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، اب کچھ خواب ریٹن میں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا انسان اپنے خواب کی خود تعبیر کر سکتا ہے؟ انسان اگر صاحب علم ہو اور تعبیر کا علم جانتا ہو اور صحیح معنوں میں وہ معبر ہو تو وہ تعبیر کر سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنی ہی بات کریں، آپ بتا سکتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں۔ اور یہ ہمارا جو عمرے کا چکر لگا تھا الحمدللہ ہم اکٹھے گئے تھے، الحمدللہ، تو وہاں ایک خواب تھا، اس کی تعبیر میں نے خود ہی کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ میرے خیال میں ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا تھا۔ الحمدللہ وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور اس کی تعبیر بھی کی تھی الحمدللہ۔ تو اللہ کرے دوبارہ کوئی ایسا خواب آئے اور ہم تعبیر کریں۔ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ یعنی بالکل، اور ہماری ساری ٹیم کے لیے کہ ایسا خواب آئے کہ ہماری ساری ٹیم جو ہے نا اس طرح اللہ کے گھر میں پہنچے۔ انشاءاللہ۔ تو تعبیر آدمی کر سکتا ہے، لیکن شرائط وہی ہیں کہ اس کو تعبیر کا علم آتا ہو، لیکن اس میں بھی اگر محتاط رہے، کسی دوسرے عالم سے پوچھے زیادہ بہتر ہے۔ جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں بسا اوقات خوش فہمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اپنے بارے میں بسا اوقات آدمی کے جذبات اور ہوتے ہیں، تو جذباتیت اور خوش فہمی اور بسا اوقات اپنے بارے میں خواہشات ہوتی ہیں کہ میں پہنچوں اور یہ مجھے ملنا چاہیے، تو چونکہ اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اس لیے اگر کسی دوسرے عالم سے جو کہ تعبیر جانتا ہے اگر وہ اس سے ڈسکس کر لے اور وہ اس کا جو ہے نا وہ خیر خواہ بھی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ اکرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا کرتے تھے، تو تعبیر وہ ایک دوسرے سے ہی پوچھا کرتے تھے، یعنی خود تعبیر کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بڑے عالم سے پوچھیں، لیکن اگر آپ خود تعبیر کا علم جانتے ہیں تو پھر آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ مناسب یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے عالم سے تعبیر کروائیں۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا پھر کہانی میں ٹوسٹ لاتا ہوں، لائیو لنک پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ عثمان کیسے صاحب نے لکھا ہے کہ نام لکھتے ہیں محمد بلال سیال کوٹ سے، لکھتے ہیں چند روز قبل میں نے دیکھا میری فوت شدہ نانی جان میرے پاس خاموشی سے بیٹھی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خاموشی سے نانی اماں کا بیٹھنا وہ آپ سے کچھ طلب کر رہی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے کوئی صدقہ کریں، یا بعض دفعہ ان کی کوئی وراثت وغیرہ کے معاملات، آپ کی والدہ کو کچھ حصہ آنا تھا نہیں ملا، یا پھر آپ کی والدہ کو انہوں نے کچھ کہا ہوا تھا، یا ڈائریکٹ خود آپ نواسے ہیں، آپ کو کچھ کہا ہوا تھا لیکن آپ نے وہ چیز ان کی خواہش پوری نہیں کی ہے، تو اس طرف بھی جو ہے نا توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ریڈ روز ایک آئی ڈی ہے، وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان کو بھی آمین۔ اور سعدیہ صاحبہ بھی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ خواب میں کالی بھینس کو دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی بات نہیں، کالی بھینس کو دیکھنا خیر کی علامت ہے انشاءاللہ، یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، اللہ کہ بھینس اٹیک کرے، کوئی نقصان پہنچائے، اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بھینس کو دیکھنا یہ خیر، رزق، یہ اس کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹن میں خواب بھیجا گیا ہے، اچھا، اور وہ آگے لکھتی ہیں مولانا صاحب بہت اچھے انسان ہیں، آپ کو کیسے پتہ بہت اچھے انسان ہیں؟ یہ سوچنے والوں کی سوچ اچھے انسان ہیں، واقعی یقیناً ہمارے تو بھائی ہیں جی۔ اچھا شیخ صاحب آگے لکھا ہے انہوں نے کہ آپ خوابوں کی جو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں تو تعبیر بالکل ویسی نہیں ہوتی جیسا ہم نے خواب دیکھا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، تو ان خوابوں کو کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ سچے خواب ہیں یا کچھ اور؟ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ سچا خواب وہی ہوتا ہے جو ہم نے خواب میں دیکھا، وہی چیز اگر سامنے آئے گی تو سچا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اگر خواب میں دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے تو دودھ پیتے ہوئے دیکھیں تبھی جو ہے نا وہ سچا خواب ہوگا۔
ہم نے خواب کے اندر اگر کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو قتل ہوتا ہوا دیکھیں تبھی سچا ہوگا. جبکہ انبیاء کرام کے خواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا بیٹے کو ذبح کرنے والا، جی وہ تو من وعن ویسے ہی پورا ہوا. لیکن کتنے یہ جو فرق معلوم ہوتا ہے نا کہ خواب کچھ اور نظر آیا، تعبیر کچھ اور نظر آ رہی ہے، یہ فرق اس لیے ہے کہ خواب جن کی تعبیر کی جاتی ہے وہ اکثر استعاروں میں، اشاروں کے اندر اور کنایوں کے اندر ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو خواب آیا تھا نا، 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. تو کیا ہم کہیں کہ وہ خواب تبھی سچا ہونا تھا جب چاند اور سورج اتریں اور ستارے اتریں اور وہ سجدہ کریں؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ 11 بھائی چاند اور سورج یعنی والدین وہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہوں گے. تو تعبیر کے یعنی جب گہرائی میں جاتے ہیں نا، اب مثال کے طور پر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میں فوت ہو گیا یا کوئی فوت ہو گیا اور 2-4 دن بعد اس شخص کا جس کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا وہ کسی جگہ پہ سفر کر جاتا ہے. اب یہ انتظار میں ہے کہ یہ خواب تب سچا ہوگا جب یہ فوت ہوگا، جبکہ وہاں وفات کی جو تعبیر ہے وہ اس کے سفر اور اس کی حالت کے منتقل ہونے کی طرف تھا. تو یہ جو فرق ہوتا ہے نا، یہ صرف اس وجہ سے کہ اب مثال کے طور پر کسی نے دودھ پی لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دودھ ہی پیے گا حقیقت میں، بلکہ رزق آ سکتا ہے اور اس کے گھر میں علم آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ فرق اگر آئے تو مطلب یہی نہیں کہ خواب غلط ہیں یا تعبیر غلط ہے، بلکہ وہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دودھ والا خواب دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مراد علم ہے. اور اسی طرح دودھ یہ فطرت کی بھی جو ہے نا علامت ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ یعنی واقع نہیں ہوتا ویسے خواب کہ وہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا، تو لیکن اس کے حالات بدل جاتے ہیں، تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ حالات کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو چیز جیسے دیکھی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ویسے پوری ہو، بلکہ اس کی جو علامت ہوتی ہے اس کو اوپن کیا جاتا ہے. اسی لیے تو تعبیر کا علم جو ہے وہ بہت ہی اہمیت والا ہے، ورنہ تو ہر کوئی آدمی اٹھ کر تعبیر کر لیتا. تو اس لیے یہ فرق آتا ہے کہ وہ چیز اس کی جو رمز یا جو استعارہ اور اشارہ استعمال ہوا ہے جب اس کو اوپن کیا جاتا ہے تو کبھی دودھ سے علم آ رہا ہوتا ہے، کہیں دودھ سے رزق آ رہا ہوتا ہے، کہیں قمیض اور کپڑوں سے دینداری کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں قتل سے پریشانیوں سے نجات نکل رہی ہوتی ہے، کہیں پخانہ اور پیشاب وغیرہ سے انسان کی پریشانیوں سے نجات، یعنی اس طرح کا خواب. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ٹرمنالوجیز ہیں ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے، اب میرے مطلب کا ایک بڑا اچھا کمنٹ آیا. عثمان کیسے لکھتے ہیں، شیخ ہاشم زسمانی صاحب اور پروگرام ہوسٹ صاحب. جی میرا نام نوید نظامی ہے، خادم کو کہتے ہیں، میرا نام نوید نظامی لکھ دیا کریں. لیکن اینی وے بہرحال آپ نے خوبصورت لکھا. آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ دونوں کو اسی سال بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین. دعا دینے والوں کو بھی آمین، اور سارے ناظرین کو. سر تھینک یو عثمان کیسے صاحب، بڑا پیارا آپ نے کمنٹ بھیجا، آپ نے میرا دل خوش کر دیا. بس میرا نام نہیں آپ نے لکھا. مذاق کر رہا ہوں جی. اچھا جی آگے لکھتے ہیں وابرڈ نیشن، لکھتے ہیں مجھے اپنے شوہر کے بارے میں خواب آیا ہے کہ ان کی پیشانی پر گھڑی یا وہ ان کے اندر سیکنڈ چل رہے ہیں. تو ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک خطرناک بیماری ہے. بعد میں پھر میں بہت زیادہ رو رہی ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. پریشان ہے ہماری بہن. نہیں یہ پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. گھڑی جو ہے وہ ایک علامت ہے نظم و ضبط کی، یہ آپ کو مینج کرتی ہے، آپ ٹائم کو مینج کرتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ یا تو ان کی زندگی میں مینجمنٹ کی کمی ہے تو انہیں مینجمنٹ لانی ہے، نظم و ضبط لانا ہے، یا پھر وہ الحمدللہ منظم آدمی ہیں تو اس لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے. جن کا بھائی ڈاکٹر ہے تو انشاءاللہ یہ بھی اپنی زندگی کو منظم کر کے چلیں گے. بھائی سے کچھ سیکھ لیں اگر کوئی معاملات ہیں تو یہ پریشانی والا خواب ہے. تو بہن بالکل پریشان نہ ہو، اور چونکہ خواب میں روتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہیں اور رونا تو پریشانی کے خاتمے کی طرف ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو جی. بالکل اللہ پاک آسانیاں کرے. لے جی آج تو میں نے لائیو لنک سے کافی خواب لے لیے اور کچھ خواب ہم نے ریٹن میں بھی شامل کیے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا شیخ ہاشم زسمانی صاحب کا. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. چلیں گے انشاءاللہ، کتنے دعائیں مل رہی ہیں انشاءاللہ جی. لے جی اس کے ساتھ ہی آپ جب بھی دعا کریں تو ان میں ہمیں بھی شامل رکھیں، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
ہے.